جس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں آپ سے یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سچے لوگ موجود ہی نہ ہوتے تو اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس آیت کریمہ میں اس کا جواب موجود ہے کہ صالحین موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہیں گے، کیونکہ اگر یہ موجود نہ ہوتے تو اللہ ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم یہ اشارہ کر رہا ہے کہ صالحین ہر دور میں موجود رہیں گے، جن کی وجہ سے لوگ گناہوں سے بچیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کریں گے۔ تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار ہوتا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن میں اللہ کا قرب پانے کی صلاحیت ہے، اللہ کا قرب پانے کا جذبہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ولولہ اور ذوق اور شوق ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ان اللہ والوں کے دامن کو تھام لو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اور آپ احباب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما، انسان پر اس کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان اگر اچھے ماحول میں ہوگا تو پھر اچھی چیزیں سیکھے گا، اور اگر برے ماحول میں بیٹھے گا تو اس ماحول سے یقیناً متاثر ہوگا۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کے قریب ہر شے اس میں بیان کی ہے، غیر فطری کسی شے کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ تو اللہ چونکہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں غیر فطری چیزیں اللہ رب العزت شامل فرما دے؟ تو اس میں وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ہیں یا فطرت کے قریب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا، ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ صلحاء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی پر اس کے ماحول کا، اس کی سنگت کا، اس کی بیٹھک کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گلاب کے پھول چند دن آپ اپنے رومال میں رکھتے ہیں، چند دن نہیں بلکہ چند گھنٹے آپ اپنے رومال میں یا اپنی جیب میں گلاب کے پھول رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو نکال بھی دیتے ہیں، تو آپ جب بھی وہ رومال سونگھیں گے تو آپ کو گلاب کی خوشبو آئے گی۔ تو فطرت یہ سوال کرتی ہے کہ یہ رومال میں گلاب کی اور موتیے کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو جواب ملے گا کہ یہ رومال تھوڑی دیر موتیے کی سنگت میں رہا ہے، تھوڑی دیر گلاب کی سنگت میں رہا ہے، گلاب کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے اس میں گلاب کی خوشبو آ گئی ہے، موتیے کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے اس میں موتیے کی خوشبو آ گئی ہے۔ تو یہ ہے انسانی فطرت پر ماحول کا اثر۔ انسان ماحول سے اثر لیتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر صالحین کی سنگت اختیار کی جائے تو اس کا رنگ بھی انسان کی طبیعت پر چڑھتا ہے، اور اگر غیر صالحین کی سنگت اختیار کی جائے تو ان کا اثر اور ان کا رنگ بھی انسانی طبیعت پہ چڑھتا ہے۔ تو اس لیے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان صالحین کا رستہ اختیار کر، وہ جو قرب خدا بندی کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال اسی کے حوالے سے ایک اور عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی ایسے انسان کی سنگت اختیار کرتے ہیں جس کو بار بار جو بھی منظر دیکھتا ہے اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارک اللہ، تو اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے، ان کی سنگت اختیار کرتا ہے، تو آپ اس صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ بھی اس کا اثر لیں گے، آپ کی زبان پر بھی وہی کلمات آئیں گے۔ جب کوئی ایسا منظر دیکھیں گے آپ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آپ یہ کلمات کہنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ آپ اس سنگت کی وجہ سے، اس اثر کی وجہ سے، اس صحبت کی وجہ سے آپ کی زبان پر وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں جو گالی دینے کا عادی ہے، تو آپ بھی وہ گالیاں آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے، آپ کی زبان پر بھی وہ کلمات آہستہ آہستہ جاری ہوتے چلے جائیں گے۔ تو باری تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز میں ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے لیے اپنے پیاروں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کا، صالحین کا دامن تھام لو۔ اور صالحین کا دامن تھامنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ صالحین کا دامن تھامنے کا فائدہ یہ ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں۔ تو جہاں پر یہ جائیں گے ان کا دامن تھامنے کی وجہ سے وہاں پر آپ بھی جائیں گے۔ جو مقام ان کا ہوگا وہ مقام آپ کا ہوگا۔ اس کی میں مثال ایک دیا کرتا ہوں۔ یہاں سیالکوٹ سے ریل گاڑی جا رہی ہے لاہور کی طرف، اور اس کے آگے انہوں نے بڑے خوبصورت ڈبے لگائے ہیں، 10-12 ڈبے ہیں، بڑے وی آئی پی لوگ اس میں جا رہے ہیں، آفیسرز وغیرہ اور ارباب حکومت اس میں اسپیشل جو ہے وہ ٹرین جا رہی ہے۔ تو آخر میں 2-3 ڈبے وہ پرانے لگا لیتے ہیں، اس میں کچھ مسافر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جہاں پر وہ ٹرین جائے گی، جس میں بڑے وی آئی پی قسم کے ڈبے لگے ہیں، بڑے اس میں بڑی بڑی اعلیٰ سہولتیں ہیں، سیٹ بڑی آرام دہ ہے، روشنی کا انتظام بڑا اچھا ہے، باقی ہر چیز بڑی مکمل ہے۔ تو جہاں پر وہ وی آئی پی لوگ جائیں گے اس ٹرین کے اندر، تو اس ٹرین کے جو آخری 2-3 پرانے ڈبے ہیں ان کے اندر چند مسافر بیٹھے ہیں۔ جہاں پر وہ لوگ پہنچیں گے وہیں پر یہ لوگ پہنچیں گے، حالانکہ یہ ان جیسے نہیں، لیکن چونکہ وہی انجن ان کو کھینچ رہا ہے جو ان کو کھینچ رہا ہے، تو جہاں پر وہ وی آئی پی اور اسپیشل قسم کے لوگ جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے یہ پرانے ڈبے والے بھی اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں اچھے ڈبے والے پہنچے ہیں۔ تو اس لیے صالحین کے دامن کو تھامنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے لگ کے ایک عام بندہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ان صالحین نے پہنچنا ہے۔